اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو جمع کی جو پروناؤن ہیں، جمع کی جو ضمائر ہیں، ان کے حوالے سے ہوگی۔ انتم، انتن، ہم، ہن، نحن۔ ہم نے ان کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کی۔ آج ہم جلدی سے اس کا اعادہ کر کے اگلے درس کی طرف، آگے جو درس ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ جو مخاطب ہوتا ہے سامنے والا، جو سیکنڈ پرسن جسے آپ کہتے ہیں، اگر وہ ایک ہو اور مذکر ہو تو اس کے لیے لفظ انتا استعمال کرتے ہیں، ایک ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے لفظ انتی کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر دو ہوں تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں ہم لفظ انتما استعمال کرتے ہیں۔ اگر سامنے جمع ہو یعنی دو سے زیادہ ہوں، تو اگر مرد ہوں، مذکر ہوں تو ہم لفظ انتم استعمال کرتے ہیں، اور اگر مؤنث ہوں تو لفظ انتنا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر تھرڈ پرسن ہو، غائب ہو، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اگر وہ مفرد ہو، اکیلا ہو، تو اس کے لیے لفظ ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اگر اکیلا ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے لفظ ہیا استعمال کرتے ہیں۔ اگر دو غائب ہوں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے ہم لفظ ہما کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اگر جمع ہو اور مذکر ہوں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر جمع ہو، مؤنث ہوں، غائب ہوں تو اس کے لیے ہننا استعمال کرتے ہیں۔ پھر فرسٹ پرسن کے لیے اکیلا ہو تو لفظ انا، مذکر ہو مؤنث ہو سیم ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، دو، تین، جتنے بھی ہوں، تو لفظ نحنو استعمال کرتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ سیم ہے۔ اس کو ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا، تو ہم اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ابھی ہم درس کی تطبیق کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الخامس عشر، کتاب میں خامسو لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹنگ غلطی ہے، آپ خامسہ عشر پڑھیں گے۔ الدرس الخامس عشر، انتم نحن، انتم فلاحون، تم کیا ہو؟ تم سب کسان ہو۔ انتم سائقون، تم سب کیا ہو؟ ڈرائیور ہو۔ نحن فنانون، نحن ہم سب کیا ہیں؟ فنکار ہیں، فنانون یعنی فنکار۔ نحن عاملون، ہم سب کیا ہیں؟ مزدور ہیں۔ هل انتم فلاحون، کیا تم سب کے سب کسان ہو؟ نعم، جی، نحن فلاحون، ہم کیا ہیں؟ کسان ہیں۔ هل انتم عاملون، کیا تم سب کے سب مزدور ہو؟ لا، نہیں، نحن فنانون، ہم سب کیا ہیں؟ فنکار ہیں۔ آگے آجیے ہم کی طرف۔ ہم خبازون، وہ سب کیا ہیں؟ نان بائی ہیں۔ خباز کہتے ہیں روٹیاں لگانے والا، نان بائی بھی جسے کہتے ہیں ہم اردو میں۔ ہم جراحون، ہم غائب ہے اور جمع ہے، وہ سب مرد کیا ہیں؟ جراحون، کیا ہیں؟ سرجن ہیں، جراح کہتے ہیں سرجن کو۔ ہم حدادون، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب کیا ہیں؟ لوہار ہیں۔ من ہم، وہ سب کون ہیں؟ ہم خبازون، وہ سب کیا ہیں؟ نان بائی ہیں۔ حل ہم حدادون، کیا وہ سب کیا ہیں؟ کیا وہ سب لوہار ہیں؟ نعم، جی، ہم حدادون، وہ کیا ہیں؟ لوہار ہیں۔ این الجراحون، سرجن کہاں ہیں؟ اینا، اینا مکان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اینا کا معنی ہوتا ہے ویئر، جسے انگلش میں ہم ویئر کہتے ہیں، وہ معنی اینا دیتا ہے۔ اینا یعنی کہاں۔ این الجراحون، سرجن کہاں ہیں؟ ہم فی المستشفی، وہ کیا ہیں؟ سرجن ہاسپٹل میں ہیں۔ دیکھیں ہم سے یہ پروناؤن ہے کس کا؟ جراحون کا، سرجنز کا، اور جراحون جمع ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ ہم کو استعمال کر رہے ہیں۔
آگے آ جائیں انتن اور نحن کے استعمال کی طرف۔ انتن اخوات، تم سب بہنیں ہو، سامنے والے سے ہم مخاطب ہیں جو کہ جمع ہے مؤنث ہے، تو اس کے لیے لفظ انتن استعمال کر رہے ہیں۔ انتن طالبات، تم سب کیا ہو؟ تم سب اسٹوڈنٹس ہو، فیمیل اسٹوڈنٹس ہو۔ نحن، ہم سب۔ نحن طبیبات، ہم کیا ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں، فیمیل ڈاکٹرز ہیں۔ نحن معلمات، ہم استانیہ ہیں۔ من انتن، تم سب کون ہو؟ تم سامنے والی خواتین کا گروہ، تم کون ہو؟ نحن طالبات، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ هل انتن اخوات، کیا تم سب بہنیں ہو؟ نعم نحن اخوات، جی ہم بہنیں ہیں۔ هل انتن طبیبات، کیا تم سب ڈاکٹرز ہو؟ لا نحن معلمات، نہیں ہم کیا ہیں؟ استانیہ ہیں۔ ابھی آ جائیے ہنہ کے استعمال کی طرف۔ ہن معلمات، ہنہ وہ سب خواتین، ٹھیک ہے۔ ہنہ پروناؤن کس کا ہے؟ غائب جمع مؤنث کا۔ ہن معلمات، وہ سب استانیہ ہیں۔ ہن طالبات، وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہن طبیبات، وہ سب کیا ہیں؟ فیمیل ڈاکٹرز ہیں۔ من ہن، وہ سب خواتین کون ہیں؟ ہن معلمات، وہ استانیہ ہیں۔ وہن طالبات، یہاں پہ حل ہونا چاہیے تھا، دیکھیں یہاں پہ کتاب میں مسنگ ہے، یہاں پہ حل ہونا چاہیے تھا حل ہن طالبات، حل ہن طالبات، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ آئی تھنک مسنگ ہے کتاب میں، چونکہ استفہام کیا جا رہا ہے تو استفہام کے لیے اداۃ استفہام، یعنی جس کے ذریعے استفہام کیا جائے، خاص ورڈز ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو حل ہن طالبات، کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ نعم ہن طالبات، جی وہ سب کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں۔ این الطبیبات، فیمیل ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ ہن فی غرفۃ العملیات، وہ سب کیا ہیں؟ آپریشن تھیٹر میں ہیں۔ غرفۃ العملیات کہتے ہیں آپریشن تھیٹر کو۔ غرفۃ العملیات آپریشن تھیٹر، ٹھیک ہے۔ عملیتن کہتے ہیں آپریشن کو، ٹھیک ہے، اور غرفۃ العملیات آپریشنز تھیٹر۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف، عربی میں ترجمہ کرو۔ ارے بچوں یا اولاد، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کے لیے کیا ہے؟ اینا، اور یہ بچے کیا ہیں؟ جمع ہیں، سامنے موجود ہیں، مذکر ہیں، تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ این انتم، کہاں جا رہے ہو؟ جانے والا ذاہبون، ذاہبون، ٹھیک ہے۔ کیا تم سب درخت کے نیچے بیٹھے ہو؟ سوال کے لیے کیا ہے؟ حل، حل انتم، تم سب، سامنے مذکر کا گروہ ہے، لڑکے ہیں، تو لفظ انتم استعمال کریں گے۔ حل انتم، بیٹھے ہوئے، جالسون، حل انتم جالسون۔ نیچے کو بیان کرنا ہو تو ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے پڑھا پچھلی بحث میں، لفظ تحتا کو استعمال کرتے ہیں، تحتا۔ اور درخت کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ، هل انتم جالسون تحت الشجرۃ۔ کیا وہ لڑکیاں پاکستانی ہیں؟ کیا کے لیے کیا کہیں گے؟ حل، وہ لڑکیاں۔ تو یہ لفظ وہ جو ہے پروناؤن بن رہا ہے مؤنث غائب کے لیے جو کہ جمع ہے، تو جمع مؤنث غائب کے لیے ہم کون سا پروناؤن استعمال کرتے ہیں؟ ہن، حل ہن فتیاتن، فتاتن کی جمع ہے فتیاتن، باکستانیاتن،
آگے ہے کیا تم بس اسٹاپ پر کھڑے ہو؟ کیا تم، ایک بندے کو خطاب ہو رہا ہے. حل انت، کھڑے ہونا واقف. حل انت واقف فی محطت اتوبیس، کیا تم بس اسٹاپ میں کھڑے ہو؟ محطت اتوبیس یہ نیچے لکھا ہوا ہے، بس اسٹاپ کو کہتے ہیں. اب تم کہاں ہو؟ کہاں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے لفظ اینا استعمال کرتے ہیں. اینا انت، اب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الآن. این انت الآن. ابھی آ جائیں دوسری تمرین کی طرف. مفرد سے جمع بنائیں. ہمارے پاس لفظ مفرد ہے، نیچے جملے دیے ہوئے، ان سے جمع بنانا ہے. انت متعلم، تم اسٹوڈنٹ ہو. متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور معلم کہتے ہیں استاد کو. انتا کی جمع کیا بنے گی؟ انتم. متعلم کی کیا بنے گی؟ متعلمون. متعلمون. انت رجل، انتا کی جمع کیا بنے گی؟ انتم. رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. ہوا طبیب، ہوا کی جمع کیا بنے گی؟ ہوا کی جمع بنے گی ہم. ہم. طبیب کی جمع کیا بنے گی؟ اطباء. ہم اطباء. انا مہندس، انا کی جمع کیا بنے گی؟ نحن. ہم. مہندسن کی کیا بنے گی؟ مہندسون. نحن مہندسون. انا مجتہد، اس کا آپ خود بنائیں گے. انا مجتہدۃ، اس کا انا کی تو واضح ہے، نحن بنے گا. اور مجتہدۃ کی بنے گی الف تا کو آخر میں لگا دیں گے. مجتہدۃ. انتی خیاطۃ، تم درزن ہو. انتی، انتی کی جمع کیا ہے؟ انتن. انتن خیاطات. انتی امرأۃ، انتی کی جمع بنے گی انتن. امرأۃ کی جمع آئے گی یہاں پہ ہمارے پاس نساء. انتن نساء. ہی معلمۃ، ہی کی جمع ہے ہن، اور معلمۃ کی جمع ہے معلمات. ہن معلمات. انا تلمیذۃ، اس کا بالکل سمپل ہے. انا کی جمع ہے نحن، اور تلمیذۃ کی جمع ہے تلمیذات. ابھی آ جائیے قاموس المفردات کی طرف، ڈکشنری کی طرف. انتم، تم سب مرد. ہن، وہ سب عورتیں. یا اولاد، ارے بچوں، اے لڑکو. فنان، فنکار. جراح، سرجن. مجتہد، محنتی. انتن، تم سب عورتیں. جالسات، بیٹھی ہیں. جالسات خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلاح، کسان. عامل، مزدور. حداد، لوہار. خیاط، درزی. ہم، وہ سب مرد. ذاہبون، جا رہے ہیں. سائق، ڈرائیور. خباز، نانبائی. محطۃ الاتوبیسات، محطۃ الاتوبیسیات، بس اسٹاپ. غرفۃ العملیات، آپریشن تھیٹر. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ انتا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ انتم. انتی کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ انتن. ہوا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہم. ہیا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہن. اور انا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ نحن. تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور نئے سبق کو لے کے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.